صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جنگلی حیاتیات کا تحفظ اور اسلامی تعلیمات اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک الوہاب، بہت زیادہ عطا فرمانے والا، بہت بڑا فیاض، سخی، جود و عطا کی بخشش فرمانے والی ہستی، سب سے بڑی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جو شخص 7 مرتبہ روزانہ اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا، یا وہاب یا وہاب، وہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو ہر مشکل پریشانی کے حوالے سے یا وہاب کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارک یا وہاب کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ یعنی 1414 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کو یاد کیجئے۔ اسی طرح جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو، گھر کے معاملات میں تنگ دستی ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو وہ اس اسم مبارکہ کا کثرت سے ذکر کرے، ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی راحت اور سکون عطا فرمائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کی آیت، یہ سورہ جو والنجم اور اس کے بعد سورہ مبارکہ ہے، غالباً سورہ والنجم، اسی کی آخری آیات میں سے سورہ سجدہ ہے، اس کو پڑھ کر سجدہ میں جائے، یعنی آیت سجدہ تلاوت کی تو اس کے لیے سجدہ کرے، اور پھر تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہاب پڑھے تو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا، اسے مخلوق کی حاجت ہی نہیں رہے گی، اللہ سبحانہ وتعالی غیب کے خزانوں سے اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، رزق وسیع ہو جائے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، تو چاشت کے وقت 4 رکعت نماز ادا کرے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جائے، اور سجدے میں جا کر الوہاب یا وہاب 104 مرتبہ پڑھے، اور فرصت نہ ہو یعنی وقت کم ہو تو پھر کم از کم 50 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا، مالداری اسے عطا فرمائے گا، مالدار بنا دے گا۔ اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب یہ پڑھیں، اور یہ عمل 3 دن 3 رات یا 7 رات تک کریں، انشاءاللہ العزیز حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو عشاء کے بعد 1150 مرتبہ پڑھے گا وہ مقروض نہیں رہے گا۔ اکثر ویورز جس نے پوچھتے ہیں کہ قرض اتارنے کے لیے، تو وہ عشاء کے بعد 1150 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اسی طرح جو فقر و فاقہ کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ کثرت سے اس اسم مبارک یا وہاب کو پڑھیں اور کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، اور چاشت کی نماز پڑھیں تو آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے حیرت انگیز طریقے پر نجات عطا فرمائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ خود حیران ہو جائے گا کیسے اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائی ہے۔ تو اکثر ہمارے لسنر ویورز یہ پوچھتے ہیں، فقر و فاقہ ہے، گھر میں معاملات، تنگ دستی ہے، تو اس حوالے سے یہ لازمی آپ عمل کیجئے۔ پھر ایمان کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 8 یہ پڑھیں، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 8، تو ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہر قسم کی برکتوں کے لیے الوہاب الکریم ذو الطولی،
الوہاب الکریم ذو الطولی، یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور ہر چیز میں برکت کے لیے یا وہابو کے ساتھ یا الوہابو کے ساتھ الکافی بھی پڑھنا مفید ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں الوہاب الکافی۔ اور جب کوئی مشکل پیش آئے تو کسی میدان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور 100 مرتبہ یا وہابو دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر پڑھیں، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا وہابو کی چند ایک برکتیں ہیں، اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مال و دولت بھی عطا فرماتا ہے، آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، فقر و تنگ دستی جو ہے اسے بھی دور فرما دیتا ہے، اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق میں فراخی حاصل ہوتی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اول آخر تعداد میں درود پاک بھی لازمی پڑھ لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، اور پھر بعد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، رو کر گڑ گڑا کر تنہائی میں، تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مجرب ہے، تجربہ شدہ بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت، خلوص قلب کے ساتھ رو کر تنہائی میں گڑ گڑا کر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے، نیک جائز تمنا طلب کی جاتی ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو تمام ویورز لسنرز کے لیے یہی بات کہ آپ اپنے تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء مبارکہ، بالخصوص آج یا وہابو کا ذکر ہوا، اسم مبارکہ کے وسیلے سے دعا بھی مانگیں، اس کو کثرت سے پڑھیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، بالخصوص درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، گھر والے سبھی پڑھیں، ایک شخص پڑھے، ایک دن میں پڑھ لیں، 2 دن میں، 4 دن میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی مانگیں۔ تو یہ درود تنجینا 1000 مرتبہ جس نیت سے پڑھیں گے، گھر میں سے تنگ دستی دور ہو جائے، برکتیں حاصل ہو جائیں، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ بھی تجربہ شدہ ہے اور اولیاء کاملین صالحین کا معمول رہا ہے، اور صرف اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ پڑھیں گے، اسماء مبارکہ، آیات بینات، اوراد و وظائف، درود تنجینا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق بھی عطا فرمائے گا، تنگ دستیاں بھی دور فرما دے گا، اور پھر یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ تو یہ ان وظائف کو اپنے اوراد معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی پڑوسی کا، محلے دار کا، رشتہ داروں کا فائدہ ہوتا ہے، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جنگلی حیات اور اسلامی تعلیمات۔ اسلام دین امن، دین سلامتی۔ اس لفظ اسلام پر ہی غور کریں تو جہاں اس کا معنی انسان اور جنات کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کر لینا، سر تسلیم خم کر دینا، وہیں مان لینا، ماننا اسلام، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے سلامتی، اور ایمان کا معنی ماننا ہے تو اس کا دوسرا معنی امن بھی ہے۔ تو ایمان اور اسلام کا معنی ہوا امن و سلامتی، اور یہ امن و سلامتی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اور دین اسلام کی تعلیمات، قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات پر بندہ مومن سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے کہ وہ واحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں، آخری نبی، آخری رسول ہیں، اس پر ایمان لاتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، مانتا ہے۔ کتب سماویہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مجید، فرقان حمید ہے، اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں،
وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اسی طرح جو اچھی اور بری تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی بعض اوقات ہمارے ساتھ اچھے معاملات پیش آتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برا معاملہ کوئی پیش آ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگرچہ اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ فرماتا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، جو تنگی، جو پریشانی آتی ہے، تم جس مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہی ہے۔ فرمایا ویعفو عن کثیر، اکثر تو تمہارے برائیاں، تمہارے گناہ، تمہارے بد اعمال ان سے ہم عفو درگزر فرماتے ہیں، ان کو ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا انسان اور حتیٰ کہ جنات بھی، چونکہ یہ دو مخلوقات شریعت کے پابند ہیں، مکلف ہیں، تو ان پر جتنے بھی اگر ان کی تقدیر میں کوئی برا معاملہ آتا ہے، ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ ہم پر، وہ ہمارے اپنے اعمال بد ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پھر جو اچھا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، دونوں معاملے اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو برا معاملہ اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال بد ہوتے ہیں، جو اچھا معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا کہ ہم تو اکثر معاف فرما دیتے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ہمارے ہر بد عمل پر پکڑ ہونا شروع ہو جائے تو پھر میں، آپ، ہم سب اپنا احتساب کر لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم تو قدم قدم پر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور نہیں تو حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی دل میں نفرت، حسد، بغض، کینہ پیدا ہو گیا۔ کتنے معاملات ہیں، کاروباری حوالے سے دیکھا جائے تو سود خوری کا معاملہ ہے، ذخیرہ اندوزی کا معاملہ ہے، اسی طرح ملاوٹ، یہ معاملات ہیں۔ ہر شعبے کے ہر بندے کو دیکھ لیجئے، بحیثیت انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی معاملہ سرزد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے، حدیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کے بھی مطابق، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سر بسجود ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور پھر پاک صاف رہتے ہیں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، ذہنی اور قلبی طور پر بھی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پھر پاک صاف پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی، ایک حدیث مبارکہ کا میں مختصراً مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بڑے محبوب ہیں، پسند ہیں، جن سے بحیثیت انسان خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ویعفو عن کثیر، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو بندہ مومن، جو انسان اور بالخصوص مسلمان، انسان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ہے، مسلمان کا معاملہ یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہو یا مسلمان، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ بھی کر رہا ہوں، فلاں گناہ بھی کر رہا ہوں، یا غیر مسلم ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پر کیا کون سا اللہ کا عذاب آ گیا، معاذ اللہ، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہمارا کیا بگڑ گیا، یا مسلمان ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اور بعض اوقات تو لوگ اور نوجوان اور بالخصوص ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں بڑے فخر سے، میں نے یہ کام کیا، میں نے شراب پی لی، میں نے فلاں کام کیا۔ تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بعض اوقات فوری پکڑ بھی فرماتا ہے، بعض اوقات ان کی رسی، ان کی نکیل، وہ ان کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے، ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن بالآخر جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، نہ بطش ربک لشدید،
اللہ فرماتا ہے تیرا رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تو وہ اتنی شدید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، پھر بندہ اس شکنجے میں کسا جاتا ہے، پھر بندے کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو دین اسلام جو امن و سلامتی کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے امن و سلامتی ہے۔ اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں نباتات پودے بھی شامل ہیں، فصلیں بھی شامل ہیں، جنگلی حیاتیات بھی شامل ہیں، جنگلوں میں رہنے والے تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے رحمت بھی حاصل ہے۔ بہرحال اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ انسان تو انسان، اسلامی تعلیمات نے جانوروں کو، نباتات کو بھی حقوق عطا فرما دیے۔ اگر ہم جنگلی حیاتیات میں سب سے پہلے پودوں اور درختوں کا ہی ذکر کر لیں، فصلوں کا ذکر کر لیں، جو ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، ان کو بھی حقوق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام نے عطا فرمائے، اور یہ ہمارے کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی غلام ہے۔ اگر انسان اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، انسان ہی کے تابع کر دی گئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ ہاں جب ضرورت ہے تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے بغیر صرف تفریح تبعی کے لیے، یعنی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، نہ ہی جانوروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی شکار بلا وجہ ضرورت کے بغیر، اور اسی طرح نہ ہی فصلوں کو، درختوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ سائنس جاننے والے لوگ بھی بالخصوص جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ درخت جو ہیں، پودے جو ہیں، یہ آکسیجن بھی خارج کرتے ہیں بائی پروڈکٹ کے طور پہ۔ وہ آکسیجن انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، ہم اسی میں سانس لیتے ہیں، اور جب درختوں کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور پھر سانس سے متعلق امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی کے لیے درخت بہت زیادہ ضروری، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں تک فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ رب العزت ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اللہ رب العزت فرماتا کہ ہم ہی تو ہیں جو ہم ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں، پودے، فصلیں، کھیت، درخت، اور پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ، اور اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس میں سے سبز کونپلیں نکالتے ہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، یعنی گندم کی فصل لے لیں، چاول، دیگر فصلوں کا ذکر کر لیں، پھر درختوں کا ذکر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک کونپل سے دوسری کونپل، اور اس طرح دانے پھر ان سے نکلتے ہیں جو ہمارے خوراک کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ بھی ارشاد فرما دیا، حرم مکہ کی بات کریں، بالخصوص حرم مدینہ طیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو حرم قرار دیا، دعا کی، تو اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ نہ تو یہاں تم درختوں کو کاٹو، نہ جانوروں کو ہلاک کرو۔ ہاں یہ فرما دیا کہ ایندھن کے لیے لکڑیاں اور جانوروں کا چارہ وہ تم حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، جانوروں کو بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حرم مکہ میں شکار حج کے ایام میں بالخصوص، اور حرم مکہ میں خاص طور پر شکار جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا گیا، دیگر حتیٰ کہ گھاس تک کے بارے میں کہ وہ بھی کاٹنے سے منع فرما دیا گیا۔ تو بظاہر جائز امور ہیں، لیکن حرم ایک محترم احترام والی، حرمت والی جگہ ہے، اس لیے وہاں پر یہ چیزیں حرام قرار دے دی گئی۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی بلا سبب صرف تفریح تباہ کے لیے جانوروں کو آپس میں لڑانا یا جانوروں کو مار دینا، یہ بھی بالکل منع ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے لیے کہ گوشت حاصل کرنا تو حلال جانور جو ہیں ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے تو وہ چارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے چلے فصلوں کو
آگ لگانے سے منع کیا گیا، درختوں کو آگ لگانے سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ جنگ جس میں کہتے ہیں عام طور پہ کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جنگ میں بھی سب کچھ جائز نہیں۔ جنگ میں جہاں عورتوں، بچوں، خواتین، بوڑھوں کے لیے دیگر مذاہب کے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، صرف انہی سے جنگ ہوگی جو سامنے اسلحہ لے کر کھڑے ہیں، تو انہی کو قتل کیا جائے گا۔ جہاں اتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں انسانوں کے حوالے سے کہ نہتے کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جو جنگ مسلط کرے گا اسی کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ وہیں پر یہ بھی فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر کہ فصلوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ اسلام اتنا امن اور سلامتی کا اعلیٰ دین ہے۔ اور پھر اگر شجر کاری کا ذکر کیا جائے تو درخت لگانا صدقہ جاریہ یہ فرمایا گیا، حتیٰ کہ قیامت کا وقت قریب ہو، فرمایا کہ اگر کوئی درخت لگا سکتا ہو تو درخت لگا دے، اس کے ہاتھ میں پودا ہے، وہ پودا لگانا چاہتا ہے تو وہ پودا لگائے۔ یعنی اتنی زیادہ اہمیت ہے درختوں کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اسی طرح یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جو درخت یا فصل ہوتی ہے اس سے جو بھی انسان یا جانور کچھ کھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے اس بندہ مومن کے لیے جس نے وہ درخت لگایا، جس نے وہ فصل اگائی۔ حتیٰ کہ ہر تر جگر رکھنے والے جانور کے لیے، ذی روح کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو پانی بھی پلا دیتا ہے تو یہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو اتنی وسیع ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں چونکہ تمام جانور شامل ہیں، چرند پرند شامل ہیں، آبی حیات بھی اسی میں شامل ہیں، پانی میں رہنے والی حیات، تو ان کی بقا کا ضامن بھی اسلام ہے۔ اور اس میں کچھ ظاہری حکمتیں بھی ہیں جن کی بنا پر اسلام نے ان کی بقا کا ذمہ لیا ہے اور یہ تعلیمات مسلمانوں کو دی ہیں، انسانیت کو دی ہیں کہ جو بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، سمندروں میں، پانی میں رہنے والی جو حیاتیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں سے جو حلال ہیں ان کو تو اپنے گزر بسر کے لیے، کھانے کے لیے ان کا شکار بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ یہ ناپید ہو جائیں۔ اور جنگلی حیاتیات کا تحفظ اس حوالے سے، چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے جانور ہیں جو کرۂ ارض سے مٹ چکے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو گئے، ناپید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کچھ ایسے ہیں جو انڈینجرڈ ہیں، یعنی جن کو خطرہ ہے کہ وہ ان کی سپیشیز، ان کی اقسام جو ہیں، انواع جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے اگر اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بلا وجہ شکار ہے، اور بعض کا تفریح تباہ کے لیے، کھیل کے لیے مار دینا، یا بعض کا جانوروں کو آپس میں لڑانا اور بلا وجہ مار دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو بالخصوص جو ایسے جنگل ہیں مختلف ممالک میں جہاں صرف جانور ہی رہتے ہیں، انسان وہاں دور دور موجود ہیں، قریب وہاں رہتے ہی نہیں، تو پھر وہاں پر جان بوجھ کر جانوروں کو مارنا اور پھر ان کی نسلوں کو ختم کر دینا، یہ کسی بھی حوالے سے روا نہیں ہے۔ اسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو سپیشیز ہیں مختلف پرندوں کی، جانوروں کی، درندوں کی، آبی حیاتیات کی، جنگلی حیاتیات کی، تو یہ کبھی ناپید نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، کبھی معدوم نہ ہو، اور کبھی ان کو خطرہ نہ ہو۔ ہاں اگر انسانی آبادی میں کوئی ایسا نقصان دینے والا جو انسانی جان کے لیے خطرناک ہے تو اس کو متعلقہ ادارے پکڑ سکتے ہیں، اور اگر مجبوری ہے کہ وہ انسانی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچا سکتا ہے تو پھر اس کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ یہ استثنائی حالتیں ہیں، لیکن عام طور پر جنگلی حیاتیات کا تحفظ اس کی اسلام ضمانت دیتا ہے۔ اور جانوروں میں خاص طور پہ اگر حلال جانوروں کا ذکر کیا جائے، کچھ ایسے جانور ہیں جو پالتو جانور ہیں، گھروں میں رکھے جاتے ہیں، بکریاں ہیں، گائیں، بھینسیں ہیں، بھیڑ ہیں، اونٹ، اونٹنیاں، دودھ بھی پیا جاتا ہے، پھر ان کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو حلال تو نہیں ہیں لیکن سواری کے کام آتے ہیں، گدھا ہے، گھوڑا ہے، دیگر خچر ہے، مختلف جانور ہیں۔ تو اس سبھی میں حکمتیں، کئی حکمتیں پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ جانور سواری کے کام آتے ہیں، بار برداری کے کام آتے ہیں،
کچھ جانور ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گوشت ان کا کھاتے ہیں، کچھ جانور ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، چمڑا حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے پھر مختلف جوتے بن رہے ہیں، جیکٹس بن رہی ہیں، لیدر کے کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ جانوروں کے ہاتھی یا دیگر جانور ان کے دانت بھی کام آتے ہیں، ان سے بڑی چیزیں کارآمد بنتی ہیں۔ تو وہ جہاں جتنی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے بڑھ کر اور ناجائز اور بلا وجہ اور صرف اپنی دل لگی کے طور پر ان چیزوں کو ختم کر دینا، جنگلی حیاتیات کو، اس کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حیوانات کی خوراک یہ بھی انسانوں کے ذمہ ہے، بالخصوص جن کو پالنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ان کے جو پالنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب تم بہار کے موسم میں سفر کرو، تو یہ بہار ہی کا موسم ہے، تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ حاصل کرنے دو، فصل اور گھاس لہلہا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، بغیر کسی سبب کے بلا ضرورت جانوروں کو ہلاک کرنا یہ بھی منع ہے۔ ہاں، گوشت کی ضرورت ہے، حلال جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، لیکن تفریحی مشاغل کے لیے اور کھیل کود کے لیے اور بس خوش طبعی کے لیے، ان معاملات کے لیے جانوروں کو بھی ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے جس نے کسی چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناحق مار دیا، یعنی بغیر ضرورت کے ایسے ہی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باز پرس فرمائیں گے۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ چڑیا کو اٹھایا تو اس کے بچے بھی گھونسلے میں ہیں، تو وہ اب شور مچا رہے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس چڑیا کو واپس لوٹا دو تاکہ اس کے بچے جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے بچوں کے پاس ان کو واپس لوٹا دو۔ فتح مکہ کے موقع پر کتیا اس نے بچے جنم دیے ہوئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل لیا اور صحابہ کرام کو کہ وہاں ڈیوٹی لگائی کہ اس راستے سے کوئی نہ گزرے، جانوروں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس طرح اسلام کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اگر جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، جنگلی حیاتیات کے لیے ان کی زندگی اور بقا کی ضامن ہے، تو پھر انسانیت کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی بچانا یوں ہے جیسے ساری انسانیت کی زندگی بچانا، ایک انسان کو ناحق قتل کرنا یوں ہے جیسے ساری انسانیت کو ناحق قتل کرنا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے یہ دین امن و سلامتی ہے، حقیقت میں یہ بقا کا ضامن ہے، اور اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ بھی بقا کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص کو قتل کے بدلے میں پھانسی دے دی جائے تو پھر باقی لوگوں کے لیے وہ عبرت ہو جاتی ہے، پھر یہ قتل و غارت گری کا معاملہ تھم جاتا ہے۔ اسی طرح چوری ڈکیٹی کے بڑے معاملات ہیں، ان میں ایک پہلے ہی چور کو اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو سبھی کے لیے عبرت ہو جائے، پھر کوئی بھی چوری نہیں کرے گا۔ تو اسلام کی سزائیں جو ہیں معاذ اللہ یہ ظلم پر مبنی نہیں ہیں، یہ حقیقت میں انصاف پر مبنی ہے، اور یہ عبرت کے لیے ہے۔ اگر پہلے ہی چور، ڈاکو، قاتل اور دیگر جرائم کرنے والے کو اس کی سزا مل جاتی اور سبھی لوگوں کے سامنے عبرت ناک سزا دی جاتی تو سبھی لوگوں کے لیے وہ ایک نصیحت بن جاتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یوں ہی اس کی سزا ہمیں بھی دی جائے گی۔ تو پھر یہ لمبا چوڑا عدلیہ کا نظام اور لا اینڈ آرڈر اور یہ ساری چیزیں پھر یہ درست سمت میں کام کر رہی ہوتی اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا۔ لیکن آج ہمارا المیہ ہے، ہر حوالے سے مسلمان پستی کا، زوال کا شکار ہیں، قتل و غارت گری ہے، چوری ڈاکہ زنی ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، پھر انفرادی سطح پر دیکھیں حسد، بغض، نفرت، کینہ، چغلی، غیبت، کیا کیا برائیاں نہیں ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، جانوروں اور پودوں اور دیگر جنگلی حیاتیات ان کا بھی تحفظ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ملک نذیر صاحب ہیں جھمرہ سے۔ انہوں نے چند ایک سوالات پوچھے ہیں، میں مختصراً ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں جو ٹو دی پوائنٹ ان کا جواب ہے۔ کہتے ہیں وضو کے بعد اگر خون نکل آئے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر زخم ہو کوئی جسم میں اور وضو کے بعد نماز کے دوران اس سے پیپ یا پس یا گندا خون نکلے تو اس کے لیے کیا تدبیر ہے؟ کیا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز نہیں ہوگی؟ اور اگر وضو کے بعد کپڑے بدلنے ہوں تو کس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے؟ کیا وضو ٹوٹ جائے گا اگر گھٹنا ننگا ہو جائے؟ چند ایک آپ نے ایک ہی اس میں میسیج میں کئی سوالات پوچھ لی ہیں۔ وضو کے حوالے سے یہ ہے، چاہے نماز میں نماز کے علاوہ ہے، اگر زخم ہے اور وضو کے فوراً بعد یا نماز کے دوران وہ زخم سے خون، پیپ یا پس اس طرح بہہ نکلی کہ وہ اپنے زخم والی جگہ سے، اس زخم کے سوراخ سے بہہ گئی تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور پھر ظاہری بات ہے وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ پھر نماز میں سے اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح ناک پر ہاتھ رکھ کے واپس باہر نکل جائیے، جو خون بہہ رہا ہے اس کو پہلے خشک کیجئے، پھر دوبارہ وضو کیجئے، نماز پڑھیے۔ اور اگر کپڑوں پر لگ گیا ہے اور اس حوالے سے پھر اس کو کپڑے کا جو حصہ درہم سے کم ہے تو دھو سکتے ہیں، زیادہ ہے تو پھر بھی اس کو دھونا پڑے گا، ورنہ آپ کپڑے بدلنا چاہتے ہیں تو کپڑے بھی بدل لیں یہی۔ اور پھر گھٹنے ننگا ہونا آپ نے پوچھا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا گھٹنے ننگے ہونے سے۔ تو یہ دو تین آپ کے سوالات ہوں گے، میں نے مختصراً بیان کر دیا، کبھی موقع ملا تو اس پر مزید تفصیل کے ساتھ طہارت کے حوالے سے جو مسائل ہیں بات کریں گے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے، مدینہ طیبہ کی بار بار زیارت عطا فرمائے، زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گی ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ غالباً محمد بلال ہیں، آپ روزانہ ان دعاؤں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو بھی انہی دعاؤں سے نوازے، آپ کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اصغری بی بی ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کہ یہ جو آپ نے چراغ جلانے والا وظیفہ اور طریقہ عمل بتایا ہے اس کے بارے میں مزید بتا دیں، ان کے شوہر کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ ایک اور لسنر نے بھی یہی چراغ کا پوچھا ہے، چراغ کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ 4 کمرے ہیں محمد سلیم صاحب کے نار روڈ سے، تو کیسے جلانا ہے؟ ایک اور 3 لسنرز نے اس حوالے سے پوچھا ہے، میں آپ تینوں کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی گھر میں جن یا عصیب کا خلل ہو، جنات کا معاملہ، عصیب کا معاملہ، اور وہاں رہنے سے ڈر بھی لگتا ہو تو ایک کورا چراغ لیں گے، سبھی کمروں میں کر لیں پھر بھی بہتر ہے، ورنہ گھر کا جو بڑا کمرہ ہے اس میں رکھ دیں۔ ایک کورے چراغ پر 7 جگہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا قہارو لکھیں، زعفران کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یا روشنائی جو ہے اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، قلم اور روشنائی کے ساتھ۔ پھر اس میں تیل بھر دیں، تیل بھر کر اس کو روشن کر دیں، یعنی وہ روئی جو ہوتی ہے، کاٹن جو ہے اس کے ساتھ وہ بنا لیں اس کا فتیلہ، اور پھر جس گھر میں 11 دن تک یہ چراغ روشن رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گھر میں کوئی جن، عصیب وغیرہ کا معاملہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی موذی جانور، سانپ وغیرہ وہ بھی نہیں رہیں گے، اور وہ مکان انشاءاللہ اللہ کے اس اسم مبارکہ کی برکت سے تمام آفتوں سے پاک ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے، کراچی سے ہیں یہ، غالباً یہاں سماعت کر رہی ہیں، فاطمہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا شکریہ۔ اور اقصیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم انکل، میں اقصیٰ ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں، کہتی ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یہ بات کہوں گا، امام شافعی غالباً انہوں نے کہا تھا کہ جو طالب علم، یہ تو ہر مسلمان کے لیے کہ بالخصوص طالب علم کے لیے، وہ معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، غیر شرعی امور میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام مسلمان اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اب ہم ڈرامے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور اس طرح کے دیگر غیر شرعی امور میں مبتلا ہیں تو ہمارا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وہ ان چیزوں سے بچ جائیں تو ان کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دائیں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر یا قویو پڑھیں،
اسی طرح ربی زدنی علما یہ دعا کے طور پر پڑھیں، اور سورہ علم نشرح اس کو 41 مرتبہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر تا کا دا درود پاک کے ساتھ روزانہ پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، اور جب بھی سبق یاد کرنے لگیں اس سے پہلے 3 مرتبہ 11 مرتبہ تا کا داد میں 41 مرتبہ کم از کم 3 یا 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی پہلی 4 آیات یہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہمارے لسنر ہیں قرۃ العین اور عائشہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم، گریٹ پروگرام، جی شکریہ، وعلیکم السلام، کہتی ہیں آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے، تمام عالم اسلام کو۔ یاسر صاحب میں کہتے ہیں کہ غالباً یہ کہتے ہیں میں حافظ ہوں اپنے بارے میں، اور کوئی کام نہیں مل رہا، بہت کوشش کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی کام نہیں مل رہا، کچھ بتا دیں جس سے میرا معاملہ بہتر ہو جائے، اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی درود تنجینا 1000 مرتبہ اسی نیت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رزق کا، جاب کا سبب پیدا فرما دے، اور دوسرا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اولیاء اللہ کے جو مزارات مبارکہ ہیں وہاں حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ فیصل آباد کے حوالے سے پوچھیں گے تو مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عالم دین بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، ان کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر دعا مانگیے اللہ سے، ان کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ تمام ویورز اور لسنرز کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، ہم یہاں سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور کہا کہ بھائی میری آپ ہی کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بچے نہیں ہیں، کچھ بتا دیں۔ جی 2 یا 3 سال تک اگر اولاد نہیں بھی ہوتی تو میڈیکلی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، دونوں میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے ایک، دونوں کر لیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ دونوں میں سے ایک سورہ کوثر اس کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ حسنین صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اور ہم دونوں میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، تو اس حوالے سے وظیفہ بتا دیں کہ میرے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے اور اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ اولاد کے لیے یہی سورہ کوثر والا وظیفہ ہے، اور گھر میں آپس میں محبت کے لیے یا ودودو، دونوں میاں بیوی دونوں پڑھتے رہیں، یا ودودو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کم از کم 1001 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، صرف یا ودودو یا ودودو یا رؤوفو یا رحیمو، یہ سبھی کے لیے ہے، میاں بیوی، بہن بھائی، اولاد، والدین، گھر میں آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، 1001 مرتبہ کم از کم اس کو سبھی پڑھیں، اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی کھائیں پیئیں، انشاءاللہ آپس میں محبت ہوگی۔ منیر احمد ہیں، انہوں نے بھی چراغ کا معاملہ پوچھا، میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ شاہد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ بات کرنا چاہتے ہیں جی اس حوالے سے، آپ پروگرام کے بعد 10 بجے کال کر سکتے ہیں، آپ سے بات ہو جائے گی۔ ایک اور لسنر ہیں رمضان علی طاہر صاحب چک جمرہ سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ نے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے ماموں جو ہیں وہ میری زمین پر قابض ہو گئے ہیں، اور مصیبت کے حوالے سے بھی بتا دیں، اور رزق میں اضافہ ہو جائے اس حوالے سے۔ رزق میں اضافے کے حوالے سے یا رزاقو آپ کثرت سے پڑھیں، اور جو آپ کی زمین پر قابض ہے اس حوالے سے آپ یا قہارو اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کے کثرت سے پڑھنے کی بدولت کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں
قمر صاحب میں غالباً کہتے ہیں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی گدا ہوں اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کا بھی خادم ہوں۔ جی بالکل، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ اور امیر تیمور ہیں چنیوٹ سے، کہتے ہیں سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں بنو امیہ کس شخص سے آغاز ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ترانے یا قصیدے پڑھنے چاہیے؟ جی میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، وراء الورا سبھی انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام انبیاء کرام سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان تمام سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے بھی فضیلت کے اعتبار سے نفس صحابیت میں سبھی برابر ہیں، یعنی سبھی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ صحابیت کا شرف بعد از انبیاء کرام علیہ السلام بہت بڑا شرف ہے۔ اور پھر اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم، یہ ترتیب ہے خلافت کی، افضلیت کی۔ اور پھر باقی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، یعنی یہ 10، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان بدری صحابہ کرام ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے، پھر جو صحابہ کرام بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کا مقام و مرتبہ، پھر مجموعی طور پر تمام مہاجر صحابہ کرام ان کا مقام و مرتبہ، پھر تمام انصار صحابہ کرام ان کا مقام و مرتبہ، اور جو اسلام میں سبقت اختیار کرنے والے ان کا مقام و مرتبہ، اور پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ جو فتح مکہ سے بعد میں ایمان لائے ان سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ درجہ بندی ہے صحابہ کرام کی افضلیت کے حوالے سے۔ باقی فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام برابر ہیں، نفس صحابیت کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابیت کا بلند مقام آپ نے پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں بھی شامل ہیں، یعنی 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، کاتب وحی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ بنت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما، یہ مومنوں کی ماں ہیں، تمام ایمان والوں کی ماں ہیں، تو ان کے بھائی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے ان کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں کہ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت دینے والا بنا، ہادی مہدی۔ تو یوں ان کی فضیلت ہم بیان کریں گے۔ باقی رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشاجرات، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور جو ہمارے اسلاف ہیں علماء کرام بھی، فقہاء اعظام بھی، اولیاء کرام بھی، انہوں نے فرمایا کہ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان میں ہم کف لسان کریں گے، اپنی زبانوں کو لگام دیں گے۔ ہاں فضیلت جو میں نے درجہ بندی عرض کر دی، جو مسلمانوں کا معمول ہے اور اس پر اجماع ہے مسلمانوں کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد از انبیاء کرام علیہ السلام، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور پھر دیگر درجہ بندی۔ تو اس حوالے سے جو جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے اس حوالے سے ان کی فضیلتیں بیان ہوں گی، ان کے آپس کے معاملات وہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس کے حوالے سے تو ائمہ اہل بیت کرام علیہم رضوان نے یہاں تک فرمایا، آیہ مبارکہ تلاوت کر دی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، پہلے آیا پارے کی آخری آیت مبارکہ کہ یہ تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی اور اللہ کے معاملہ ہے ان کے ساتھ، اور پھر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، کل روز محشر تختوں پر تخت نشین ہوں گے جنت میں، اور سرور میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ اور اس حوالے سے میں ایک مختصر سی بات یہ بھی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شیخ الاسلام ہیں، جو عالم دین بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے، اس پاکستان کی تحریک میں انہوں نے حصہ بھی لیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے مزار مبارکہ پر میں حاضر تھا، اور یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرامین میں بھی شامل ہے، ہم اخواننا بغوا علینا، کہ یہ ہمارے بھائی ہیں،
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہاں ہمارے ساتھ انہوں نے نزاع کیا، معاملہ ہوا، لڑائی ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تفصیل کے ساتھ معاملات موجود۔ تو خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا تو میں ایک اونگ کا نیند کا معاملہ ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم جد امجد آپ کے، فرماتے کہ میرے جد امجد تشریف لائے خواب میں، فرمایا قمر الدین میں اور معاویہ ہم بھائی بھائی ہیں، وہی ہم اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس معاملے میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات ہیں ان میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، ہم ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، یہی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں ایک اور لسنر نے جوائن کیا، کہتے ہیں کہ لقمان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن کچھ بچا نہیں پاتا۔ یہ اسماعیل صاحب ہیں، عیسیٰ خیل میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس حوالے سے کیا کروں؟ اس حوالے سے ما عالم اقتصاد حدیث مبارکہ میں مکمل رہنمائی موجود ہے، قرآن پاک میں بھی، کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو میانہ روی اختیار کیجئے تمام معاملات میں، جہاں حقیقت میں ضرورت ہے وہاں خرچ کیجئے، جہاں ضرورت نہیں ہے اور اسراف میں وہ معاملہ آتا ہے بلا وجہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، اس سے رک جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور ایک اور لسنر انہوں نے کہا ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے کیا؟ جی شرک کے علاوہ توبہ کی جائے تو شرک کے حوالے سے بھی توبہ کر لی جائے، اسلام میں داخل ہو جائے بندہ تو پھر بھی بخشش ہی بخشش ہے، لیکن جو شرک پر مرے گا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، تو انشاءاللہ بخشش کی امید ہے۔ نادیہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت، انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ صنم صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کہتے ہیں کہ میری مامی جو ہیں ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، 2-3 سال سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، میڈیسن بھی لے چکی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انہیں کہیں کہ یا سلامو یا سلامو یہ کثرت سے پڑھتی رہیں، اور اگر کوئی بڑی بیماری ہے، کرونک ڈیزیز ہے پرانی، تو طریقہ علاج تبدیل کر کے دیکھ لیا جائے، پہلے جس طریقہ علاج سے کروا رہی ہیں اس کے علاوہ کسی اور طریقہ علاج کو دیکھ لیا جائے، حکمت، ہومیوپیتھی، اس طرح کے علاج کو بھی آزما لیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر امجد صاحب کہتے ہیں کہ کیا حال ہے لقمان بھائی، سب سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد